Hello everyone. Welcome to another tale from your storyteller's desk. Listeners, ہم سب نے ہی بچپن ہی سے اپنی دادی یا نانی اماں سے یہ تو سنا ہی ہوتا ہے کہ رات کے وقت تیز خوشبو لگانا اچھا نہیں ہوتا۔ رات کے وقت تیز خوشبو لگانے سے اور ویران جگہوں پر اکیلے جانے سے جنات انسان پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کہانی میں آج آپ کو سناؤں گی دا اسٹوری ٹیلرز ڈیسک کے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی کہانی ہے ایک خوبصورت لڑکی سلیمہ کی۔ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ کو اپنی امیجینیشن کو وقت میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا ہوگا۔ 1950 کے دور کی یہ کہانی، جب سلیمہ اور اس کے والدین کراچی سے ہجرت کر کے لاہور شفٹ ہو رہے تھے۔ سلیمہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جسے سجنے سنورنے اور سنگھار کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ خود بھی انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے بھورے لمبے بال اور بھوری آنکھیں گندمی رنگت اسے ایک گڑیا کی مانند ظاہر کرتی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی جسے خوشبو لگانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہر وقت انتہائی تیز عطر لگا کر رکھتی تھی، جس پر اس کی ماں صادقہ بیگم اکثر غصہ کرتی رہتی تھی کہ اپنے بال باندھو، اتنی تیز خوشبو نہ لگایا کرو، لیکن اس کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، جو اس کے من میں آتا تھا وہ وہی کرتی تھی، اور اس کے والدین بھی اس پر زیادہ غصہ نہیں کرتے تھے۔ سلیمہ کے ابو ایاز صاحب اپنی فیملی سے لاہور شفٹ ہو رہے تھے۔ ایاز صاحب نے لاہور میں ایک حویلی خریدی تھی جو کہ بہت پرانی لیکن بہت عالی شان تھی۔ سلیمہ اور اس کے گھر والے اپنی حویلی کی طرف جانے کے لیے ٹانگے پر سوار ہو گئے اور ٹانگا چلنے لگا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ لوگ حویلی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سلیمہ حویلی کو دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ ایک خوبصورت عالی شان حویلی جس کے سامنے دھوپ سے چمکتے ہوئے سنہرے کھیت نظر آ رہے تھے۔ کھیتوں کے درمیان ایک لمبا سا راستہ تھا جو کہ حویلی کی طرف جاتا تھا۔ سلیمہ کا ٹانگا اسی راستے پر چل رہا تھا۔ راستے کی دونوں طرف سنہرے کھیت تھے۔ سلیمہ خوبصورت کھیتوں کا نظارہ کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر کھیتوں میں کھڑی ایک چیز پر گئی۔ اسے دور سے دیکھنے میں وہ ایک اسکیئر کرو لگا، لیکن تھوڑا سا غور کرنے کے بعد اسے نظر آیا کہ وہ ایک لڑکی تھی جو کھیت کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے اور خوبصورت تھے۔ اس نے سنہرے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو کہ دھوپ میں چمک رہی تھی۔ سلیمہ نے اسے دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی، کیونکہ اسے بھی اسی طرح کے کپڑے پہننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ بہرحال ٹانگا حویلی کے دروازے کے سامنے رکا اور سلیمہ اپنی امی کے ساتھ حویلی کے اندر چلی گئی۔ اندر جاتے ہی وہ حویلی کے کمروں میں گھومنے لگی۔ اوپر جانے کی سیڑھیاں کچن کے دروازے کے ساتھ تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ حویلی میں چاروں طرف کمرے اور درمیان میں برآمدہ تھا، اور اوپر بھی چاروں طرف کمرے تھے، اور کمروں سے باہر نکلتے ہی نیچے صحن اور اوپر خوبصورت آسمان نظر آتا تھا۔ سلیمہ اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے کی بالکنی حویلی کے کافی دور سے نظر آ رہی تھی۔ وہ اس حویلی کا واحد کمرہ تھا جس کی بالکنی باقی کمروں کی نسبت بہت زیادہ بڑی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی دیواروں پر عجیب سے بھورے اور مہرون رنگ کے گندے سے دھبے موجود تھے۔ کمرے کی دیواریں بہت اونچی تھیں اور وہاں سے بہت ہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں پہلے سے فرنیچر موجود تھا۔ کمرے میں پہلے سے ایک الماری موجود تھی جو دیوار کے اندر اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے خوشی کی بات یہ نہیں تھی، بلکہ حیران کن بات یہ تھی کہ ڈریسنگ ٹیبل پر پہلے سے مالا اور گانیاں موجود تھیں۔ طرح طرح کے پرفیومز اور سرما دانیاں اور میک اپ کا سامان میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی تو جیسے دل کی تمنا پوری ہو گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے الماری کے پاس گئی۔ الماری شوق رنگوں کے کپڑوں اور جوتوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران لیکن انتہائی خوش تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی والدہ کو بتایا
تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو لوگ پہلے اس گھر میں رہتے تھے یہ سامان ان کا ہو۔ سلیمہ کو وہ کمرہ بہت زیادہ پسند آ گیا اور اس نے اسی کمرے میں اپنا سامان سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ سامان سیٹ کرنے کے بعد جب وہ بالکنی میں گئی تو اس کی نظر سامنے موجود سنہرے کھیتوں پر پڑی اور ساتھ ہی اسی لڑکی کی جس کو اس نے آتے ہوئے راستے میں دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ اس کا چہرہ راستے کی طرف تھا، جس کا مطلب ہے کہ سلیمہ ابھی بھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے کے اندر چلی گئی اور اپنی والدہ کے ساتھ ہاتھ بٹانے میں مصروف ہو گئی۔ سب گھر والوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب شام کے 6 بج چکے تھے۔ گرمیوں کا خوبصورت موسم تھا اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا بھی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اکیلے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ اس کی حویلی کے دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ وہ اس شام سفر کی وجہ سے تھکی ہوئی تھی، اسی وجہ سے جلدی سو گئی اور صبح جلد ہی 10 بجے اٹھ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ نہائی اور بہت زیادہ تیز عطر لگا کر بال کھول لیے اور اپنی حویلی کے برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ برآمدے میں گھومنے لگی۔ اس کی ماں جو کہ کچن سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی باہر آئی اور بہت زیادہ غصے میں اسے ڈانٹنے لگی اور اسے ڈانٹا کہ اتنی تیز خوشبو کیوں لگائی ہے اور جا کر بال باندھنے کے لیے کہا۔ سلیمہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بالوں کی چٹیاں بنا لی۔ 3-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ جب بھی وہ بالکنی میں جاتی اسے کھیتوں میں کھڑی ہوئی وہ لڑکی نظر آتی جس کا وہ ابھی تک چہرہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اسے اس لڑکی کے بال دیکھ کر اس کا چہرہ دیکھنے کا بہت زیادہ تجسس تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ جس لڑکی کے بال اتنے خوبصورت ہوں گے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ سلیمہ اس لڑکی کو دن میں 2 سے 3 بار دیکھتی لیکن اس کا چہرہ ابھی تک نہ دیکھ پائی تھی۔ اسے اس حویلی میں رہتے ہوئے 5 دن گزر چکے تھے۔ روز کی طرح سلیمہ آج بھی نیند سے جاگی اور بالکنی میں چلی گئی، لیکن آج جو منظر اس نے دیکھا وہ روز نہیں دیکھتی تھی۔ آج کھیتوں میں وہ کھڑی لڑکی اپنا چہرہ حویلی کی طرف کیے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر سلیمہ حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دھوپ میں چمک رہی تھی اور اس کے کپڑے بھی۔ سلیمہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کی ماں نے اسے کھانے کے لیے نیچے بلا لیا۔ وہ کھانے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ دوبارہ بالکنی میں واپس آئی تو وہ کھیتوں میں کھڑی لڑکی سلیمہ کو ہاتھ کے اشارے سے کھیتوں میں آنے کا کہہ رہی تھی۔ سلیمہ جو کہ اپنے گھر میں رہ کر اکیلی بور ہو چکی تھی کھیتوں میں اس لڑکی سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ کھیتوں میں پہنچی تو وہ لڑکی کھیتوں میں کھڑی سلیمہ کا انتظار کر رہی تھی۔ سلیمہ نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس لڑکی نے اسے اپنا نام مہرونسا بتایا اور کہا کہ اسے سب دوست مہرو بلاتے ہیں، لہٰذا سلیمہ بھی اسے مہرو کہا کرے۔ مہرو اور سلیمہ کی دوستی ہو گئی۔ مہرو سلیمہ کو کھیتوں کے پچھلے حصے میں جھولا لینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ سلیمہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ دونوں پورا دن جھولا جھولتی رہیں اور باتیں کرتی رہیں۔ کافی وقت ساتھ گزارا کہ شام ہو گئی۔ سلیمہ نے گھر جانے کی ضد کی تو مہرو نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مہرو اور سلیمہ کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں کھیتوں کے پچھلے حصے میں ہاتھ پکڑ کر کیکلی ڈالتی اور جھولا جھولتی، سارا دن باتیں کرتی رہتی تھیں۔ سلیمہ اپنی جیولری اور چیزیں مہرو کو دکھاتی تھی، خاص کر کے اس کے پرفیومز جو وہ ضرورت سے زیادہ لگاتی تھی۔ سلیمہ اور مہرونسا کی دوستی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان دونوں کے شوق ایک جیسے تھے۔ مہرونسا کو بھی تیز خوشبو لگانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سلیمہ اور مہرونسا کی دوستی کو 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن اب سلیمہ کے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک شام جب وہ بہت تیز خوشبو لگائے بال کھول کر مہرو کے ساتھ کیکلی کھیل رہی تھی تو وہ اچانک رکی اور مہرو سے کہنے لگی، مہرو تم کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ مجھے تم سے ایک الگ سی خوشبو آتی ہے۔
مجھے تمہاری موجودگی میں سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ناراض مت ہونا، لیکن تم میری دوست ہو، اس لیے تم سے یہ بات کر دی۔ مہرو نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے سنتی رہی۔ آج سلیمہ مہر النساء کے ساتھ کافی دیر بیٹھی رہی تھی اور شام کے 8:30 بجے گھر آئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی امی نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا، کیونکہ ایک تو وہ ایک ویران کھیت سے ہو کر آ رہی تھی اور دوسرا اس کی پرفیوم اتنی زیادہ تیز تھی۔ سلیمہ خاموشی سے اپنی امی کی ڈانٹ سنتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں انٹر ہوئی تو اس کی نظر اپنے کمرے کی اونچی دیواروں پر پڑی۔ دیواروں پر موجود بھورے دھبے بہت نمایاں لگ رہے تھے۔ آج ان دھبوں کا رنگ سلیمہ کی آنکھوں میں بہت تیز لگ رہا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ اس کی نیند ایک روتی ہوئی آواز نے توڑ دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت بہت تکلیف میں رو رہی ہو۔ سلیمہ اس آواز کے ڈر سے اٹھی اور اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جس میں ٹیرس کے کھلے دروازے سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی اپنے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی، یہ جاننے کے لیے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بستر سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اب آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ سلیمہ کے ساتھ یہ واقعہ 3 دن تک پیش آتا رہا۔ وہ سوتے میں رونے کی آواز سنتی اور جب وہ ڈر کر اٹھتی تو وہ آواز بند ہو جاتی تھی۔ وہ 3 راتوں سے سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ چوتھی رات اسے رونے کی آوازیں نہیں آئیں اور وہ پوری رات سکون سے سوئی رہی۔ سوتے میں اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مہرو کے ساتھ کھیتوں میں بھاگ رہی ہے اور بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ گر گئی۔ جیسے ہی وہ خواب میں گری، اس کی جاگ فوراً کھل گئی۔ جب وہ اٹھی تو اسے ابھی بھی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے مزید 3 دن یہی خواب دیکھا کہ وہ مہر النساء کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور کسی چیز کے ساتھ پاؤں ٹکرانے سے وہ گر جاتی ہے۔ اب وہ اس خواب کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنا یہ خواب مہر النساء کو بتایا اور اسے کہا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اسے ڈر بھی لگتا ہے۔ رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں اور عجیب سا ایک ہی خواب روز روز آتا ہے۔ وہ بھی یہ سب مہر النساء کو بتا ہی رہی تھی کہ مہرو بولی، تو تم ابھی بھی نہیں سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے مہر النساء کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر سلیمہ چکرا گئی۔ سلیمہ کے پلک جھپکنے سے پہلے مہر النساء وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ سلیمہ ڈر کے مارے بھاگی اور اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ جب اس نے اس چیز کی طرف دیکھا تو وہ ایک کھوپڑی تھی۔ کھوپڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے سلیمہ گر چکی تھی اور اس کے سر میں چوٹ آئی تھی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوشی کے عالم میں اس نے دیکھا کہ سلیمہ کے کمرے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ کمرہ بہت روشن اور نیا تھا۔ زمین پر خوبصورت کالے رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور دیواریں بھی بالکل صاف ستھری تھیں۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرسی رکھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس لڑکی کو اچانک کسی اندیکھی مخلوق نے بالوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا لیا اور اسے پوری شدت سے دیوار پر پٹک دیا اور اس لڑکی کو زور زور سے دیواروں پر پٹکنے لگا۔ لڑکی درد سے کراہ رہی تھی۔ وہ رونے کی آوازیں وہی تھیں جو سلیمہ لگاتار 3 راتوں سے سن رہی تھی۔ جو دیواریں بالکل نئی تھیں اب وہ خون سے بھر چکی تھی۔ سلیمہ بے ہوشی سے ہانپتی ہوئی اٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظریں کھیتوں میں دوڑائیں اور اپنے کمرے کی دیواروں پر موجود نشانوں کے بارے میں سوچ کر اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ وہ نشان اسی لڑکی کے خون کے دھبے تھے جسے دیواروں سے پٹکا گیا تھا۔ جو کمرہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اس کمرے میں وہ رہتی تھی، یہ سوچ کر اس پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی حویلی کی طرف بھاگی۔
وہ اپنے کمرے میں جانے سے بھی ڈر رہی تھی، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے کمرے میں جا کر نہ سوتی تو اس کی والدہ اس سے سب کچھ پوچھتی اور اسے مجبوراً سب کچھ بتانا پڑتا، جو وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور ڈر کے مارے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا جسم ٹھنڈا برف ہو چکا تھا۔ وہ کبھی دیواروں پر موجود دھبوں کو دیکھتی تو کبھی اس ٹیرس کے دروازے کو۔ وہ کافی دیر جاگتی رہی اور اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ سوئی تو اس نے وہی خواب دیکھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کو دیواروں سے پٹکنے کے بعد کوئی کالی سی بے حد لمبی چیز اسے گھسیٹ رہی تھی اور وہ اسے گھسیٹتی ہوئی ٹیرس پر لے گئی۔ اب سلیمہ اس کالی پرچھائی کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک آسیب تھا جس کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ اس کے سر پر 2 سینگ بھی تھے جس کی وجہ سے اس کے کالے وجود سے وحشت آ رہی تھی۔ اس کا جسم ایسا تھا جیسے جلا ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر نفرت اور شرارت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ سلیمہ کے لیے یہ سب بے حد خوفناک تھا، لیکن جو منظر اس نے چند سیکنڈز کے بعد دیکھا، وہ دیکھ کر سلیمہ کی روح اس کی حلق میں اتر آئی۔ وہ لڑکی جسے وہ آسیب گھسیٹ رہا تھا، وہ مہرونسا تھی۔ اس آسیب نے مہرونسا کو گھسیٹ کر ٹیرس سے نیچے پھینک دیا۔ سلیمہ بھاگ کر ٹیرس میں گئی کہ وہ آسیب مہرو کو پاؤں سے کھینچ کر کھیتوں میں لے گیا۔ مہرونسا کی دل دہلا دینے والی چیخیں سلیمہ کو بری طرح متاثر کر رہی تھی۔ اس آسیب نے مہرو کو لے جا کر اس جگہ پٹکا جہاں سلیمہ گری تھی۔ مہرو کی چیخوں سے کھیتوں اور حویلی کی فضا دہشت کے مارے لرز گئی تھی، لیکن ارد گرد ایسا سناٹا تھا جیسے اس کے کڑاہنے کی آواز کسی کو نہ آ رہی ہو۔ اگر کوئی پتھر بھی وہ چیخیں سن لیتا تو وہ بھی موم ہو جاتا۔ سلیمہ جب خواب سے جاگی تو اس نے خود کو ٹیرس پر کھڑا پایا، ایسے جیسے اس نے وہ سب کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ وہ خود کو اس طرح کھڑا دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے اپنے کندھے اور پاؤں بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے اب بھی پھٹ جائے گا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے بستر پر آ کر لیٹی۔ باہر آندھی چلنے لگی تھی۔ آندھی کی وجہ سے ٹیرس کے دروازے پر لگے ہوئے سفید پردے ہوا سے ہلنے لگے۔ باہر موسم خراب ترین ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی بجلی کڑکتی تو کبھی بادل گرجتے، جو سلیمہ کے دل کو دہلا کر رکھ دیتے تھے۔ سلیمہ کو لگتا کہ کبھی پردوں کے پیچھے سے وہی آسیب کھڑا ہنس رہا ہے تو کبھی اس کی آنکھوں کے سامنے خواب والا سارا منظر آتا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ رات ختم ہو، لیکن یہ رات سلیمہ پر بہت بھاری تھی۔ وہ ساری رات کسی نہ کسی وہم کی وجہ سے بار بار اٹھتی رہی۔ وہ طوفانی رات کافی لمبی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح کا سورج سلیمہ کے لیے زندگی کی امید لے کر طلوع ہوا۔ سلیمہ نیند سے جاگی۔ صبح کی روشنی دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھیں رات کا سارا منظر اس کے سامنے دہرانے لگیں۔ سارا دن سلیمہ کا دماغ معوف رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پورا دن بہکی بہکی اپنے گھر میں گھومتی رہی۔ شام کو جب وہ اکیلے اپنے براندے میں بیٹھی ہوئی تھی، تب اس کے خیالوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جس جگہ اس آسیب نے مہرونسا کو گھسیٹ کر پٹکا تھا، وہ وہی جگہ تھی جس جگہ وہ ایک کھوپڑی کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے گری تھی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ڈھانچہ مہرونسا کا تھا اور وہ مر چکی تھی، اور سلیمہ تقریباً 1.5 ماہ سے ایک روح کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی۔ لیکن مہرونسا اس کے ساتھ کیوں باتیں کرتی رہتی تھی؟ اس کا سلیمہ کو یہ سب کچھ دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ سلیمہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ مہرو کو اپنا دشمن ماننے لگی تھی۔ وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ ایک بدروح کا اس پر سایہ ہو چکا ہے اور وہ بدروح مہرونسا ہے۔ رات کو سلیمہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔
सलीमा का बुखार कम हुआ तो वो सो गई और उसकी माँ नीचे अपने कमरे में चली गई। बाहर बारिश हो रही थी। सलीमा अपने बेड पर सोई हुई थी कि अचानक उसकी नींद बादल गरजने से टूटी। उसने आंखें खोली तो मेहरुनिसा को बालकनी के दरवाजे पर खड़ा देख उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। वो डर के मारे कांपने लगी थी। वो डर के सीढ़ियों की तरफ भागने लगी तो मेहरुनिसा ने सलीमा को रुककर उसकी बात सुनने को कहा। उसने सलीमा को बताया कि वो सलीमा का बुरा नहीं चाहती, वो तो उसकी मदद करना चाहती है। मेहरुनिसा ने सलीमा को बताया कि वो ख्वाब के ज़रिए उसकी मदद करना चाहती थी। वो बोली कि ये जो तुम तेज़ खुशबू लगाती हो, कभी मैं भी तुम्हारी तरह पूरा पूरा दिन तेज़ इत्र लगाकर खेतों में अकेले घूमती रहती थी। मेरा जो हश्र तुमने ख्वाब में देखा वीराने में खुशबू लगाने की वजह से है। मैं भी तुम्हारी तरह थी, मुझे तुम में अपना अक्स दिखाई दिया। यकीन करो सलीमा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे साथ वो सलूक होता हुआ नहीं देख सकती। वीराने खेतों में अक्सर जिन्नात और असेब का साया होता है। खेतों के करीब जो बरगद का दरख्त है, मैं वहाँ उसके नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। एक रात जब मुझे वहाँ बहुत देर हो गई, मेरे साथ मामलात ख़राब होने लग गए। जो असेब तुमने ख्वाब में देखा वो मुझ पर हावी हो चुका था और नतीजे में मेरी मौत लिखी थी। सलीमा, आज तक मेरे मुर्दे के बारे में किसी को नहीं पता और ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। मेहरुनिसा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारी दोस्त बनी क्योंकि मुझे तुम में खुद की झलक दिखी थी। यकीन जानो, मेरी रूह बेसुकून रहती है ये जान कर कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन आज तुम्हें ये सब बताकर अब मैं सुकून में चली जाऊंगी। मुझ पर गुजरी अज़ियत से सबक हासिल करना। ये कहते ही मेहरुनिसा कमरे से गायब हो गई। मेहरुनिसा भी अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। मेहरुनिसा के माँ बाप ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। उसका कमरा देखकर बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। दीवारों पे मौजूद महरून धब्बे देखकर वो खौफज़दा हो चुके थे। उस दौर के लोग जिन्नात और भूत प्रेत की समझ बूझ रखते थे। वो मेहरुनिसा के कमरे की हालत देखकर समझ चुके थे कि जो वाक़या उसके साथ पेश आया होगा वो ज़िंदा नहीं बची होगी। वो मेहरुनिसा का कमरा, सामान, वो हवेली वैसे की वैसी छोड़कर चले गए और दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। ये सब सुनकर सलीमा रोने लगी। उसे अफसोस था जो कुछ मेहरुनिसा पर हो गुजरा था, चाहे जो भी हो, थी तो वो इसकी दोस्त थी। जब सुबह हुई तो सलीमा अपने कमरे से बाहर ना निकली। उसकी माँ परेशान हो गई थी कि सलीमा नीचे क्यों नहीं आई। वो जल्दी से ऊपर गई तो सलीमा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार भी था। उसे अब समझ आ रही थी कि कोई अपनी आराइश का सामान, अपने कपड़े और मेकअप इस तरह छोड़कर क्यों गया। सलीमा काफ़ी दिन तक बुखार में तपती रही। उसने अपने वालिदैन को कुछ भी नहीं बताया। वो बस उस हवेली से जाने की ज़िद करती रहती थी। आखिरकार उसके माँ बाप ने हवेली छोड़कर जाने का फ़ैसला कर लिया। सलीमा इनकी लाडली बेटी जो थी, जब भी उसके वालिदैन उसकी तबीयत को लेकर परेशान होते तो वो बस यही कहती कि इस हवेली से चले जाने पर वो ठीक हो जाएगी। सलीमा वो हवेली छोड़कर चली गई, लेकिन सलीमा ने अपनी माँ से उसका कोई भी सामान साथ ना लेने पर इसरार किया। सलीमा और उसके घर वाले हवेली को छोड़कर चले गए। साथ ही सलीमा वहाँ से जो लेकर गई वो सिर्फ मेहरुनिसा की दोस्ती की अच्छी यादें और उन चंद रातों का खौफ जो उस पर क़यामत जितनी भारी थी। उम्मीद करती हूँ पुराने देहातों की रगों में खून जमा देने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।